آیت کا بھی سرچشمہ ہے، دونوں جہاں میں عافیت بھی بخشتا ہے اور دونوں جہاں میں رفعتیں بھی اس سے عطا ہوتی ہیں۔ الغرض اپنی زندگی کا ایک ایک حصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق ہو جائے تو وہ زندگی کامیاب بھی ہوتی ہے اور کامران بھی ہوتی ہے۔ آج ہمیں کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، دوسرا شرف یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، تیسری باعث فضیلت چیز یہ ہے کہ آج عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اور چوتھی نسبت یہ ہے کہ حجاج کرام آج رمی جمرات کا آخری روز اس میں شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ تو کتنی نسبتیں، فضیلتیں، شان، شوکت، شرف جمع ہو گیا ہے۔ اور اگر کسی نے طواف وداع ابھی تک ادا نہ کیا تھا تو حج کا عظیم الشان رکن اور فرض یعنی طواف وداع جو طواف زیارت ہے تو اس کو ادا کرنا بھی وہ آج کے دن ہے، یعنی آج کے دن تک ادا کریں گے تو دم لازم نہیں آئے گا، اور یہ دن گزر جائے تو پھر دم لازم آئے گا۔ تو کتنی نسبتیں، کتنے شرف، کتنے فضیلت آج کے اس جمعۃ المبارک میں مجتمع ہو گئے ہیں۔ تو پیارے ساتھی اور دوستو، ہم بھی کیوں نہ فضیلتوں کو اپنا لیں، کیونکہ نسبت ملی ہے اس دن کو جمعہ سے، جمعہ کو عید سے، اور پھر کئی احکام شرع سے، تو وہیں ہم اپنی نسبت بھی اچھی تعلیمات سے جوڑ لیں تو ہم بھی کوئی کم قیمت نہیں رہیں گے، ہماری شان، ہماری شوکت، ہماری فضیلت وہ بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ حضور کی تعلیمات سے جڑ جائیں، حضور کے ادب سے جڑ جائیں، حضور کی محبت سے جڑ جائیں، حضور علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے سے جڑ جائیں، تو یقیناً ہماری زندگی بھی ایک رشد و ہدایت والی ہوگی اور بلندیاں ہمارے لیے مقدر ہوں گی۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عالیہ ہمیں عطا فرمائے، اس میں ایک یہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ عز وجل، اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگوں عاجزی اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ عاجزی، تواضع، انکساری اختیار کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی خاطر اس نے انکساری اختیار کی، غرور سے، تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، تو بلندی خود رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ رفعہ اللہ، اور فرمایا سرکار نے کہ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، ایسا شخص جو تواضع اختیار کرتا ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں عظیم ہوتا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا نا، تو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ڈال دی، دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی کہ یہ اچھے اور عظیم مقام والا ہے۔ فَإِنَّهُ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہے اور اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جس نے تکبر کیا اللہ نے اسے گرا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک مقولہ ہے کہ غرور کا سر نیچا، سنا ہے؟ توجہ ہے؟ غرور کا سر نیچا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ذرا غور کیجئے کہ من تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر کیا اللہ نے اسے گرا دیا. اور فرمایا کہ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے اور اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے. جو تواضع کر رہا تھا وہ اپنے خیال میں چھوٹا تھا، لیکن اللہ نے لوگوں کی نظر میں اسے عظیم کر دیا تھا. اور جس نے تکبر کیا وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے خیال میں وہ بڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا حتیٰ لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی نظروں میں خنزیر اور کتوں سے بھی بدتر ہوتا ہے. یہ تکبر کی بری خصلت ہے کہ جو انسان کو انتہائی بدتر بنا دیتی ہے. یہ کبھی دولت کی وجہ سے ہوتا ہے تو کبھی شہرت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی حسن کی وجہ سے ہوتا ہے تو کبھی خاندانی وجاہت و منصب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی علم کی وجہ سے ہوتا ہے تو کبھی عمل کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا یہ فرمان یاد رکھیں، فرمایا کہ انہو لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، محبوب نہیں رکھتا. تو اب غور کیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو بہت کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہوتی، جو قسم پرسی کے عالم میں ہوتے ہیں یا تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سٹیٹس کے ہیں. اگر کسی نے جانور 8-10 لاکھ کا ذبح کر دیا تو وہ دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے کہ اس نے تو 2 لاکھ کا بیل ذبح کیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرا جانور وہ 25 لاکھ کا ہے، اتنا وزنی، اتنا فربا، اور یہ پورے علاقے میں اس جیسے جانور تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور انہوں نے تو 1.5 لاکھ کے جانور کی قربانی کی ہے، انہوں نے تو صرف حصہ ملایا ہے چند ہزار کا. تو اس وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی غور طلب مقام ہمارے لیے ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں دیگر اخلاقی برائیوں سے بچیں وہیں تکبر جیسی بری صفت سے بھی بچیں. اسی طرح جیسا کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کی تعلیمات کی خوبصورتیوں پر، اس کی عظیم الشان تعلیمات کے حوالے سے کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، انہی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ ان لکل شیء شرۃ، کہ ہر چیز کے لیے ایک عروج ہے، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً رواہ الترمذی، اور ہر عروج کے لیے زوال ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے اس کو زوال ہی نہ آئے، یہ اللہ کی مشیت، اس کی رضا اور اس کی خفیہ تدبیر کیا کام کرتی ہے تو یہ وہ بہتر جانتا ہے. لیکن غور کرنا چاہیے کہ جو طاقتور ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی سیٹ مل جاتی ہے، کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو پیسہ مل جاتا ہے، کسی کو دولت شہرت مل جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا عروج ہمیشہ رہے گا. آفس میں وہ بڑی پوسٹ پر بیٹھ گیا، پروموشن ہو گئی، کاروبار پہلے کمی والی حالت میں تھا اور اب اچانک کاروبار میں تیزی آئی اور کئی کروڑ کا پروفٹ ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہ عروج ہمیشہ رہنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کبھی عروج کو زوال بھی آ جاتا ہے، کبھی زوال بھی آ جاتا ہے اور پھر انسان کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے. لہذا عافیت اس میں ہے کہ جب عروج اللہ دے تو اللہ کو نہ بھولنا، جب شان وہ دے تو اس کو نہ فراموش کرنا،
جب وہ سلامتی اور عافیت والی زندگی تمہیں عطا کرے تو اس کو فراموش نہ کر دینا، بلکہ اس کے آگے اپنا سر سجدے میں جھکا دینا، تو تمہارے عروج کو دوام مل جائے گا، تمہارے عروج کو اللہ تعالی ہمیشگی بھی عطا فرما سکتا ہے، ورنہ زوال کی پستی میں انسان جا گرتا ہے۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ تکبر نہیں کرنا، وہیں یہ بھی بتایا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا کرنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم، کب کس کا عروج زوال میں تبدیل ہو جائے، لہٰذا اللہ سے ڈرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ اور ہم پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان والی تعلیمات کو دیکھیے اور دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اتیت النبی عاشر عشرۃ فجاء رجل من الانصار، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10ویں مہینے کی 10 تاریخ کو حاضر ہوا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، ذرا اندازہ تو لگائیے، اس عظیم دربار میں حاضر ہیں کہ جہاں نبیوں کے سلطان جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان شوق سے مچلتے ہوئے آتے ہیں کہ اب حضور کا دیدار بھی کریں گے اور حضور سے علم سیکھنا بھی یہ شروع کریں گے، علم سیکھنے کا تسلسل بھی جاری رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس و احزم الناس، کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط کون ہے؟ The wisest and most cautious amongst the people، وہ کون ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے، سب سے زیادہ محتاط ہے، جس میں سمجھ بھی ہے اور احتیاط کا پہلو بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کنسٹرکشن ورک چل رہا ہوتا ہے تو ایک بورڈ لگا دیا جاتا ہے کوشن، احتیاط، آگے کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے، تعمیراتی کام جاری ہے، کسی نقصان کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے اس عمارت سے، اس جگہ سے، اس شاہراہ کے حصے سے دور رہیے۔ کوشن تو احتیاط انسان کو نقصان سے بچاتی ہے، اور جو نقصان سے بچنا چاہتا ہے جو اس کی سمجھداری پر دلیل ہوتی ہے، اور کبھی سمجھداری اور احتیاط یہ ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ تو حضور سے وہ انصار میں سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ من اکیس الناس و احزم الناس، حضور سے پوچھ رہا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ نبی جانتے ہیں، نبی بتانے والے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، ارشاد ہوا، سرکار نے فرمایا کہ اکثرهم ذکر للموت، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا جو شخص ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور سب سے زیادہ موت کے لیے تیار ہو وہ زیادہ سمجھدار ہے، محتاط ہے۔ فرمایا کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ بقرعید آنے والی تھی تو سب اس سے پہلے تیاری کر رہے تھے کہ اس کے لیے گروسری بھی اپنی کر کے رکھیں، کھانے کیا بنیں گے اس کے لیے تیار رہے، قصائی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، چھریاں تیز کروانی ہے اپنے گوشت کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ چھریاں بھی لوگوں نے تیز کروائی، چٹائیاں لے کر رکھ لیں، مختلف چیزوں میں تیاری کر کے رکھی۔ کسی نے اپنے لباس کو تیار کیا، کسی نے جوتوں کو جو ہے وہ پالش کروایا، کسی نے نئے لباس خریدے، تیاری جاری تھی۔ لیکن ایک تیاری اس سفر کی بھی تو ہے کہ جو یقینی ہے، جو ٹلنا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا قبل نزول الموت، موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک هم الاکیاس، فرمایا کہ وہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، وہی دنیا کا شرف اور آخرت کی کرامت پا گئے۔ اگر دنیا میں شرف اور آخرت کی عزت و کرامت چاہتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند بننا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ محتاط بننا چاہتے ہیں،
تو حضور کے اس فرمان پر عمل کر لیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عقل مند ہوں۔ بہت سارے لوگ عقل مندی اس میں سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بیوقوف بنایا اور اس سے زیادہ مال کھینچ لیا، کسی نے ناپ تول میں کمی کی، زیادہ مال لے لیا، سمجھا کہ بہت بڑا عقل مند ہوں۔ حقیقتاً یہ عقل مند نہیں ہے۔ کسی نے اپنی سیٹ کے زور پر دوسرے کی لیگ پولنگ کی، اس کو رسوا کیا اور اس کو اس کی منصب سے اتار دیا جبکہ وہ اہل تھا، تو یہ عقل مند نہیں ہے۔ کسی نے اپنا پیسہ وہ سودی کاروبار میں لگایا، سودی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھا اور دیکھا کہ اس کا پروفٹ تو بہت زیادہ آ رہا ہے، اس پر تو مجھے بہت زیادہ مارک اپ مل رہا ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، تو یہ شخص اپنے آپ کو اپنی دانش میں عقل مند اور سمجھدار سمجھنے لگا، لیکن نبی کریم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے۔ اس نے عقل مندی کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ کسی نے دوسرے پر غضب کیا اور نفسانی غصہ کیا، اللہ کی رضا کے برخلاف غصہ کیا، تو یہ شخص سمجھدار نہیں بلکہ نادان ہے۔ اگر عقل مندی چاہتے ہیں تو وہ اسی میں ہے کہ شرم و حیا کے پیکر بن جائیں، حضور کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جائیں، نزول موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور ایک ایک عمل وہ ہمارا تولنے کے بعد ہو کہ یہ کرنا میرے لیے درست ہے یا نہیں۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ درست ہے یا نہیں؟ علماء کی صحبت سے، علماء کی سنگت سے، جامع مسجد علیمیہ میں ان لیکچرز کو سماعت کرنے کی برکت سے۔ اسی طریقے سے ہر اتوار کو فقہی نشست ہوتی ہے تو اس میں تشریف لانے کی برکت سے معلوم ہوگا کہ کون سے احکامات ہم پر لازم ہیں، کن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، کس سے تحفہ لینا کب جائز نہیں ہے، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو انشاءاللہ الجلیل اس اتوار کو بعد نماز مغرب انتہائی مختصر 20 سے 25 منٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے، اس میں فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور اس دفعہ ہبہ سے متعلق یعنی تحفے تحائف سے متعلق احکامات شرعیہ بیان کیے جائیں گے، تو آپ حضرات اس میں بھی ضرور شامل ہوں اور اپنے قلوب کو علم دین سے مزین کیجیے۔ میرے پیارے ساتھی اور دوستو، اسی طرح سرکار علیہ السلام نے قرآن پڑھنے کی تعلیم فرمائی۔ اب اس میں ذرا غور کرتے چلے جائیں تو جو قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو اس کو بہت اعلیٰ مقام بھی ملے گا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں بھی اس کے لیے وقار ہوگا۔ اور اس قرآن کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جو کنواری پاک ہستی ہے اس کے ہاں اولاد کی خوشخبری ہو جاتی ہے، سیدہ مریم۔ اور قرآن پڑھنے سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایک بڑی عمر کی خاتون حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک گوٹ کا بچہ بھی کلام کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ قیمتی ترین خزانہ کہ جس کی چابیاں بڑے بڑے جو اونٹ ہے وہ اٹھا کر لے جاتے تھے، وہ خزانہ زمین میں دھس جاتا ہے جو قارون کے ساتھ ہوا۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سمندر وہ راستہ بنا دیتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ جاتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کبھی چھری ذبح نہیں کرتی جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہوا۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آگ جس کی پراپرٹی یہ ہے، جس کی کریکٹرسٹکس میں سے یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن وہ جلاتی نہیں ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا۔ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور وہ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جو اس کی قدرت کے تحت آتا ہے اور ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ اس کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ یہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوگا۔ تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے احکامات سے جڑیے، اور ماشاءاللہ
ہر جمعۃ المبارک جامع مسجد علیمیہ میں بعد نماز عشاء مختصراً درس قرآن ہوتا ہے، اس میں شامل ہوا کریں، درس قرآن سے فیض حاصل کیا کریں، اور نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، قرآنی فرامین سے، اللہ کے احکام سے اپنے زندگی کو، اپنے قلوب کو اور اپنی حیات کو درخشندہ اور تابندہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی اور دوستو، تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی برکتیں کیا ہیں، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی کتنی ہے، اور اس سے معاشرے میں کتنا توازن آتا ہے۔ آپ کسی کو ایک میٹھا بول دیں، کسی کی ٹینشن ریلیز کر دیں، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی صدقہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ الکلمۃ الطیبہ صدقۃ، جو کلمہ طیبہ ہے یہ صدقہ ہے، اچھا بول بھی صدقہ، یہ اسلام کا حسن۔ اور کتنی چیزوں کو اسلام نے حسن بنا دیا۔ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو دور کر دینا یہ بھی اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ ہم کسی کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں یا پھول بچھاتے ہیں، ہم دوسروں کی راہ گزر کو خوشنما بناتے ہیں یا بدنما بناتے ہیں۔ اب عید قرباں کا موقع ہے، ماشاءاللہ کثیر افراد نے سنت ابراہیمی کو ادا کیا ہے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ قربانی کر کے باہر ساری گندگی، خون، غلاظت وہ ایسے ہی پڑی رہے اور ہم آرام سے بوٹیاں توڑ رہے ہوں، تو یہ ایک اچھے مومن کی صفت نہیں ہے۔ بلکہ اگر راستے میں آپ کے گھر کے باہر جو جانور ذبح ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے خون کی، بیکٹیریاز وہاں پر جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں، تو اس جگہ کو صاف کریں، دوسروں کو اس اذیت سے بھی تو بچانا ہے نا۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ شے کو دور کر دینا، یہ بھی اسلام نے پسند فرمایا ہے۔ تو جب ایک مہنگی قربانی کر سکتے ہیں، وہیں ہم کچھ پیسوں کا چونا بھی خرید سکتے ہیں، باہر صفائی ستھرائی کرتے ہوئے چونا ڈال دیجئے، اس کو صاف کر دیجئے تاکہ بیکٹیریاز جو ہیں ان کی گروتھ بھی رکے، جرم سے بھی بچا جائے، لوگ بیماریوں سے بھی محفوظ ہوں، اور جب راستے سے گزر رہے ہوں تو انتہائی بدبودار جو حالت ہوتی ہے اس سے بھی لوگ بچ جائیں، تو یہ بھی آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ ایک تو خود قربانی کی ہے، اپنے گھر کے باہر کوئی گندگی نظر آ رہی ہے اس کو صاف کر دیں، اسی طرح کہیں اور نظر آ رہی ہے تو آپ نے حصول ثواب کی نیت سے کہیں اور بھی چونا ڈال دیا، کہیں اور صفائی کا اہتمام کر دیا، تو اس سے آپ کے نامہ اعمال میں بڑا ثواب کا ذخیرہ ہو جائے گا، آپ کی سوسائٹی اچھی ہوگی۔ اور اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ صاف اور ستھرے ہوں، صفائی ستھرائی وہ اسلام کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لہٰذا اس کو اختیار کرنے میں کمال ہے۔ اسی طریقے سے جہاں ہم نے عید کی خوشیاں منائی ہیں وہیں دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے، دوسرے اس میں شامل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے مخلوق وہ اللہ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی مخلوق کا دل خوش کرے۔ ایک تو خوش کرنا یہ ہے کہ دوسروں کو کوئی اچھی چیز دیں، دوسرا خوش کرنا یہ ہے کہ کوئی اچھا بول دیجئے، تیسرا خوش کرنا یہ ہے کہ اس کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں اور اس کو اچھی راہ دکھا دے، تو یہ بھی ایک مخلوق کو خوش کرنا ہے اور اس کو عظمت والے مقام پر لے جانا ہے۔ تو ہم سب ایک راہ کے مسافر ہیں، ہم سب ایک نبی کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، تبھی ہم انسان ہیں، آدمی ہیں، اور یہ ہم سب کو چیز متحد کرتی ہے۔ جو مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا تھا وہ مذہب اسلام تھا جو تمام انبیاء نے اختیار فرمایا، تو ہم سب کا مذہب الحمدللہ اسلام ہے، یہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔ اور روئے زمین پر آپ کسی ملک میں دیکھیں، سب سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔
मक्का मुकर्रमा में हर मुल्क से आए हुए लोग होते हैं और वो इबादत अदा कर रहे होते हैं, अरकान हज की अदायगी में मशगूल होते हैं। ये हमारी जो खूबसूरती इस्लाम है और इत्तेहाद इस्लाम है उसकी बुनियाद है। लिहाजा अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें, आपस में मोहब्बत का, ईसार का जज्बा लोगों के लिए रखें और इल्म सीखने सिखाने का जो शर्फ है वो पाते रहें। दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत में भी शर्फ और बुजुर्गी हासिल होगी। बस हम गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जा रहे हैं। हमने इस्लाम की तालीमात की बरकतें जहां सीखी, वहीं याद रखिए कि नबी करीम जिससे मना फरमा दे उससे बचना है। मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तो लोग बारबेक्यू पार्टी करते हैं और अच्छी बात है, गैदरिंग होती है, इसमें बेपर्दगी ना हो, इस बात का ख्याल हो। इसी तरीके से बारबेक्यू पार्टी होती है, पूरी रात जो है ना दोस्त मिलते हैं, जमा होते हैं और रात जागकर इबादत कर बारबेक्यू पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और म्यूजिक लगाए हुए होते हैं और 3-4 बजे तक फ्री होकर फिर सब सो जाते हैं, फजर की नमाज गायब। तो ये भी गौर तलब मकाम है कि अपनी पार्टीज को शरिया कंप्लाइंट वे में लेकर आए और नमाजों की अदायगी में कोताही ना हो। अल्लाह ताला तौफीक अमल इनायत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।